बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, मौलाए कायनात हज़रत अली करमुल्ला वजह, ये वो दर है जहाँ से हर किसी को खैर भी मिलती है, फैज़ भी मिलता है। नाज़रीन, मौलाए कायनात हज़रत अली करमुल्ला वजह जो हैं, उनको आसमान के रास्तों का इल्म था। वो कैसे इल्म था, और आम इंसान अगर वो जान ले तो फिर क्या क्या जो है ना वो मार्फत के दरवाज़े खुल सकते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं, रूहानियत को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, इल्म अदाद के माहिर हैं। मैं इनकी जो भी तारीफ़ करूँ वो कम है, मेरे भाइयों की तरह हैं सैयद हैदर जाफरी साहब। शाह जी, बहुत सर शुक्रिया आपके वक्त का। ऑनर्ड सर, मैं आपसे डर भी लगता है मुझे, और आपसे स्पेशली डर लगता है। शाह जी, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਲਕਾਬ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, तो मैं ज़रा डरदा ही रहना। शाह जी, सर, बग़ैर किसी तमहीद के आपके सवाल की तरफ आते हैं कि जी, मौला कायनात इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कूफे की जामिया मस्जिद में खड़े होकर फरमाया था, सलूनी सलूनी अन तफ्तिदूनी, कि पूछ लो मुझसे पूछ लो, इससे पहले कि तुम लोग मुझे खो दो, इससे पहले कि तुम मुझे पा ना सको। मैं ज़मीन के रास्तों को जितना जानता हूँ उससे कहीं ज़्यादा आसमान के रास्तों को जानता हूँ। अल्लाह अकबर। अब ये जो आसमान के रास्तों का ज़िक्र है जो मौला कायनात ने कूफे के मेंबर पे खड़े होकर किया है, आज से 1400 सवा 1400 साल पहले की बात है। तो सवा 1400 साल पहले स्पेस राउटिंग्स का ज़िक्र कहाँ था? किसी की सोच में थी कि स्पेस में कुछ राउट्स होंगे, कुछ रूट्स बनेंगे, कुछ स्पेस के रास्ते बनेंगे? आज हम सैटेलाइट्स भेजते हैं, आज हमें स्पेस राउटिंग की ज़रूरत है। यही बात पता क्या है? रसालत माब सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादशाह कौनैन ने अपना तारुफ़ कराया है ना, अना मदीनतुल इल्म वालिउन बाबुहा। तो वो जो दर बाबुल इल्म है ना, वो सबसे बड़ी ताकत है। खैरात वहीं से मिलती है। रसूल अल्लाह के पास जाना है तो दरवाजे कंध टप के ना, जड़ा मर्जी आवे चोरी कलांदा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जिसनू मतलब जिसके आपने घर जाना उसके दरवाजे से जाएंगे तो आपको इज़्ज़त मिलेगी ना। आप उसकी छत फलांग के जाएंगे तो आपको इज़्ज़त तो नहीं मिलेगी। तो इल्म हासिल करना है तो बाबुल इल्म से ही होके जाना पड़ेगा ना, वहाँ झुकना पड़ेगा। वहीं से जाना पड़ेगा सर। और रास्ता ही रसूल अल्लाह ने दसिया ही, और कोई रास्ता नहीं। यहाँ तो रसूल अल्लाह कहते हैं ना कि ये वाले दारे हैं, नहीं बताया उन्होंने, कहा जी एक ही है, अली है। अना वालियुम में नूर वाहिद, या अली अंता अखीफ़िद दुनिया वल आखिरा। अली मेरे आप भाई हैं। मवाक़ात मदीना में रसूल अल्लाह ने सबको सबका भाई बनाया सिवाय अली के। अली अलैहिस्सलाम को क्यों गले लगा के ये कहा था, या अली अंता अखीफ़िद दुनिया वल आखिरा, मेरा भरा ते तू है इस दुनिया च भी ते अगले जान च भी। रसालत माब ने तो सारा कुछ खोल खोल के बयान कर दिया ना। मन कुंतु मौला फ़हाज़ा अली उन मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। अली पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात से आगे तो रसूल अल्लाह ने कोई नहीं ना दसिया। अब आ जाते हैं कि जी फैज़ मिलता कैसे है, और ये स्पेस राउटिंग्स तो मौला अली को। तो भाई मौला कायनात इमाम अली अलैहिस्सलाम के ऊपर एक किताब है, दैन केम हज़रत अली, DF कराका, पारसी है। इसके अलावा और जो है वो कई लोग हैं, जिसमें एक जो है वो शायद एल्बर्ट आइंस्टाइन का कॉल है, उसकी को बात है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं क्योंकि मैं मिस कोट करना नहीं चाहता। लेकिन DF कराका की जो किताब है उसमें उसका हवाला भी दर्ज है, उसके नाम के साथ दर्ज है। बिल्कुल ठीक है। DF कराका ने और एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, उसके हवाले से लिखा हुआ है कि मैं जैसे जैसे अली को पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि यहाँ तो कायनात अली के हाथ से बनी है, या कायनात जब बन रही थी तो अली मौजूद था। अल्लाह अकबर। सर अंग्रेज़ों ने किया है, किसी मुसलमान ने शिया सुन्नी भाभी का कॉल नहीं है कि उन फड़ के तो लम्बे पालो, अल्लाह अकबर। ठीक है। ये जितनी डीपली नहजुल बलागा में मौला कायनात ने आफरीनश कायनात, तख्लीक कायनात के ऊपर बात की हुई है, इतनी तो किसी को समझ ही नहीं आती। और अब आ जाते हैं कि जी ये जो स्पेस राउटिंग्स हैं, ये जो स्पेस टेक्नोलॉजीज़ हैं, इसका जिक्र एक और जगह मैंने आपसे भी शायद बात करते हुए किया था कि मौला अली के नहजुल बलागा के खुतबे में एक जुमला आता है कि तुम आसमान से आने वाली तस्वीरों को अपने घर में देखोगे और तुम उसके लिए कुछ चीज़ इस्तेमाल करोगे, युकालु लहू एंतना, तुम उसको एंटीना कहोगे।
اب وہ سیٹلائٹ بھی تو اینٹنا ہے، وہ آپ کے جو ہے وہ خلائی جو ہے نا آپ کے اسپیس میں جو گھوم رہے ہیں، تو وہ بھی سارے بھی تو اینٹناز ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ کبھی بڑے اینٹناز ہوتے تھے اور سی بانساں تے لا کے چھتاں تے لایا ہوندا سی، کدی وہ اینٹناز ہوندے سی کہ جڑے بالکل چھوٹے سے ہیں، وہ موبائل کے، ابھی موبائل کے اندر بھی اینٹناز تو ہیں لیکن وہ بہت چھوٹے سے ہیں آئیسیز کی شکل میں۔ تو وہ جو مولا کائنات کا فرمان ہے بسل میں علم، دین، حکمت، رحمت، کرم، شفقت یہ ملتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے وسیلے سے، کیونکہ اللہ نے ان کو رحمت للعالمین بنایا۔ ٹھیک ہے، ایک حدیث قدسی کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس جو کچھ تھا ہم نے آپ کو دے دیا، تو آپ کا آئیڈیا ہے کہ اللہ نے کیا کیا عطا کیا ہوگا؟ کتنا کہ رسالت مآب سے اللہ نے پریم کیا، بھئی شفاعت رسول اللہ دے نال لکھتی، جنت رسول اللہ دے گھر والے نو دیتی، رضا رسول اللہ دے گھر والے نو دیتی، عطا رسول اللہ دے گھر والے نو دیتی، سارا کچھ تو رسالت مآب کو دے دیا۔ تو اب رسالت مآب ہی کا کلمہ تو آپ کی ضمانت ہے، ورنہ لا الہ الا اللہ تو آدم و صفی اللہ میں بھی تھا، لا الہ الا اللہ تو نوح نجی اللہ میں بھی تھا، لا الہ الا اللہ تو موسیٰ کلیم اللہ میں بھی تھا، لا الہ الا اللہ تو داؤد خلیفۃ اللہ میں بھی تھا، اسی طرح لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جو ہے وہ کامیابی کی ضمانت ہے۔ سرکار کی ذات کے بغیر تو ایمان آپ کا ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ جو ہے وہ رسالت مآب کیوں۔ اب آ جاتے ہیں کہ جی یہ علم ملتا کیسے ہے، یہ حکمت ملتی کیسے ہے؟ تو مولا کائنات امام علی علیہ السلام نے جو فرمایا ہے، جو ان کی روشنی ہے، انہی کی روشنی میں، انہی کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنے کا نام دین ہے۔ مطلب میں ایک سائنٹیفک آدمی ہوں، اپارٹ فرام جتنا ایمان، دین، مذہب آیا ہے، کوئی ایک ایسی شخصیت سوائے مولا کائنات امام علی علیہ السلام کے کہ جس نے اس دین کو پریکٹیکلی یوز کیا ہو اور پریکٹیکلی یوز کرنے کے بعد اپنے نوٹس چھوڑے ہوں، سوائے مولا علی کے کوئی ایک کتاب ہے جو اسلام کے تمام بیسک شاعر کے اوپر جس نے اپنے نوٹس چھوڑے ہوں دین کی پریکٹیکلی یوز کرنے کے بعد؟ کتنی بڑی بڑی پرسنالٹیز، لیکن اکیلے مولا علی۔ نہج البلاغہ کے علاوہ کوئی اور کتاب آپ کو نظر ہی نہیں آتی، اسلامی تاریخ میں نظر کوئی نہیں آتی۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ سارے کے سارے جو کوشچنس تھے جو تھے، مطلب ظاہر سی بات ہے ان کا اب ان کے ساتھ تو جڑ جائیں رسول اللہ کے ساتھ، جڑ جائیں رسول اللہ کے ساتھ، علم کا دروازہ آپ پہ کھل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ شاہ جی مولا علی نے قیامت کی کوئی تعین کیا تھا کہ یہ وقت ہوگا؟ انہوں نے مولا علی نے اپنی طرف سے تو کچھ بھی نہیں کیا نا، مولا علی نے تو وہی کیا جو رسول اللہ سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک کی آیت ہے، ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، کہ اللہ کے رسول تو کوئی بات ہی نہیں کرتے سوائے اس کے کہ جو ان پہ وحی کی جائے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ رسالت مآب نے کوئی بات نہیں کی سوائے اس کے کہ جو ان پہ وحی کی گئی۔ اب ان کی کیا کمال امانت داری، یہ امانت داری تھوڑی ہوتی ہے کہ اس کی امانت لے کے اس کو واپس کر دی، نہیں، امانت یہ کہ قرآن بھی اسی زبان سے نکلے گا، حدیث بھی اسی زبان سے نکلے گی، روزمرہ کے فرمان بھی اسی زبان سے نکلیں گے، نہ قرآن حدیث میں انٹرمنگل کرے گا، نہ حدیث قرآن میں انٹرمنگل کرے گی، نہ روزمرہ کے فرامین جو ہیں وہ علیحدہ ہوں گے۔ قرآن اپنی جگہ پہ جائے گا، حدیث اپنی جگہ پہ جائے گی، روزمرہ کے فرمان اپنی جگہ پہ جائیں گے۔ ایک زبان سے نکلنے والے لفظ علیحدہ علیحدہ آئیڈینٹیفیکیشن ہوگی، ایک دوسرے سے انٹرمنگل نہیں کریں گے۔ یہ امانت داری ہے جس کا ذکر ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ امانت داری اور سچ اتنا بڑا سچ کہ رسالت مآب سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء نے کہہ دیا کہ یہ اللہ ہے، ہم نے مان لیا، ہم نے دیکھا ہوا تھا۔ اتنی سچی زبان کہ جس کی زبان سے نکلا کہ یہ اللہ ہے، یہ ایک ہے، واحد ہے، ہم نے مان لیا، ہم تحقیق کرنے جوگے تھے۔ یہ ہے صداقت اور امانت جو رسالت مآب کی ہے۔ ورنہ عرب میں بہت سارے سچے لوگ تھے، کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ سارے سچے رل کے رسول اللہ ورگے ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ عرب کے سارے امانت دار مل کے رسالت مآب جیسے ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات میں ایک ہے، تو اگر کائنات میں رسالت مآب ایک ہیں تو آپ نے فرمایا تھا نا کہ انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے، تو پھر وہ ایک ہی نور ہے نا۔ جو آپ جس طرف بھی منہ کر لیں اللہ کا چہرہ،
تو وجہ اللہ تو آپ کو ہر جگہ سے مل جائے گا، وجہ اللہ کے تک تو پہنچنا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اس کا مطلب کہ جو اللہ کے نبی کو پتہ تھا سر ایک ہی چیز تھی، وہ مولا علی کو بھی پتہ ہوگا۔ سر مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام اور رسول اللہ، آپ کا کیا خیال ہے کہ جو ہے وہ بچپن میں جب ذی الشیرہ کی دعوت ہوئی ہے، ذی الشیرہ کی دعوت، جب بھی تو اسلام کی دعوت دی نہیں گئی تھی۔ شجی یہ ذی الشیرہ کی دعوت عام یہ لوگ ہیں نا ان کو بتا دیں گے ہے کیا۔ سر جب وہی اتری نا پہلی، ہاں تو رسالت مآب نے جب دین کے اعلان کیا نہیں تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کی حویلی میں مکے کے لوگوں کا کھانا کیا گیا، ٹھیک ہے، دودھ اور گوشت پیش کیا گیا سرکار ابو طالب علیہ السلام کی حویلی میں، ٹھیک ہے، اور پاک سین بڑی بی بی کائنات کی مالکن ملکہ عرب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، انہوں نے جو ہے وہ اس دعوت کا اہتمام کروایا۔ عرب کے لوگ کھانا کھانے آئے تو آپ نے روکا اور کہا کہ مجھے اللہ نے ایک بہت بڑی بھاری ذمہ داری دی ہے، تم میں سے کون ہے جو اس بھاری ذمہ داری میں میرا ساتھ نبھائے گا؟ نہیں کیا دین قبول کر لو۔ سر ذی الشیرہ کی دعوت کے جملے بڑے شاندار ہیں، اللہ اکبر۔ تم میں سے میرا ساتھ کون دے گا، کون نبھائے گا؟ یہ نہیں کہا کہ اسلام قبول کر لو، یہ کہا کہ اللہ نے مجھے بہت بڑی بھاری ذمہ داری دی ہے، تم میں سے کون؟ تو وہی وہ 7 سال کا بچہ وہ اٹھ کے کہتا تھا کہ یا رسول اللہ میں، تو رسول اللہ نے کہا بیٹھ جاؤ، پھر پوچھا عرب کے سرداروں سے کون ہے، پھر وہی، پھر تیسری دفعہ، تو اعلان تو اس وقت ہی کر دیا تھا۔ یہ تو من کن تو مولا تو بہت بات کی بات ہے، ذی الشیرہ کی دعوت میں اعلان نہیں ہوا تھا یا علی انتا وزیری فی الدنیا والآخرہ، کہ علی تو میرا وزیر ہے دنیا اور آخرت میں۔ 7 سال دی عمر دے وچ تے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام دی ولایت دا اعلان ہو گیا سی، وہ تے لوکی انہوں سمجھ نہیں سی آ رہی تے ذی الشیرہ اپنا غدیر دے وچ دسنا پی گیا۔ اللہ اکبر۔ بات یہ ہے کہ آپ نے اگر دین سیکھنا ہے تو رسول اللہ اور ان کا گھر، یہی تو کہہ کے گئے تھے کہ میں تو ترکتم فیکم الثقلین، آپ نے فرمایا تھا کہ میں تم میں 2 بڑی بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیت، کہ میں اللہ کی کتاب اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور اگر کتاب اللہ و سنتی، تو سنت پہ عمل کنہوں نے کیا سب سے زیادہ؟ رسول اللہ کے گھر والوں نے۔ تو اگر سنت سیکھنی ہے تو بھی رسول اللہ کی آل، اور اگر دین پڑھنا ہے تو بھی رسول اللہ کی آل، اگر علم لینا تو بھی رسول اللہ کی آل، اگر روحانیت لینی ہے تو بھی رسول اللہ کی آل۔ تو رسول اللہ نے اس کا مانگا کیا؟ جو آیت ہے، رسول اللہ نے اپنی مرضی سے تو کچھ نہیں کہا، رسالت مآب تو اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، بولتے ہی نہیں، جو اللہ کہتا ہے صرف وہ بولتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کیا کہ قل لا اسألکم اجرا علیہ، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا مودۃ فی القربی، کہ میں یہ جو دین دیا تمہیں جہالت سے نکالا ہے، تم پہ رحمت کی ہے، تم پہ کرم نوازی کی ہے، اس کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میری اولاد سے مودت رکھنا۔ شدید ترین محبت کا نام مودت ہے۔ اللہ اکبر۔ محبت چلی جائے نا تو جان نہیں جاندی، مودت چلی جائے نا تو زندہ رہنا ممکن نہیں ہوتا۔ یہ وہ ہے کہ اگر میری اولاد کی محبت تمہارے دلوں سے نکل جائے، مر جانا پھر۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے قرآن پاک، یہ ہے قیمت۔ اور میں بات سیدھی ہے جی، آپ چینل میں کام کرتے ہیں، چینل میں آپ کے اے سی بھی ہیں، سپورٹس بھی ہیں، گاڑیاں بھی ہیں، کیمراز بھی چینل کے آپ استعمال کرتے ہیں، آپ وہاں کے امپلائی ہیں تو آپ کو یہ رائٹ ہے نا کہ آپ اس کو استعمال کر لیں۔ ایسے ہی ہے، اگر آپ امپلائی نہیں ہوں گے تو کیمرہ اگر آپ یوز کریں گے تو اس کے شفٹ کے چارجز پڑیں گے، پڑھیں گے گاڑی یوز کریں گے تو اس کے شفٹ کے چارجز پڑیں گے۔ پڑھیں گے۔ آپ دنیا میں رہ رہے ہیں، اللہ نے آپ کو رشتے دیے ہوئے ہیں، آپ اس دنیا میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دنیا کس کے لیے بنائی؟ کائنات کس کے لیے بنائی؟ لولا کلمہ خلقت الافلاق، سرکار آپ کو نہ بناتا تو کائنات نہ بناتا۔ ایسے ہی ہے، کائنات کی اونرشپ کس کے نام لکھی؟ رسول اللہ کے نام، ایسے ہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ کائنات دا پورا ٹھیکہ کنوں دیتا؟ شفاعت دا، رحمت دا، کرم نوازی دا، عطا دا، دین دا کس کو دیا؟ رسالت مآب کو، سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء کو۔ اب رسالت مآب نے کہا ہے کہ اگر تو تم میری آل اولاد سے محبت کرتے ہو، قرآن میں آیت کی صورت میں اللہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ان کو کہہ دیجئے، ٹھیک ہے، اگر تو ان سے محبت کرتے ہو تو یہ سارا کچھ جو کچھ ہے تمہارا ہے، جاؤ موج کرو، نہیں تو پھر آپ جتنی مرضی عبادت کر لیں، پھر اس زمین تے رہن دا کرایا، پھر انہاں رشتیاں دا کرایا، پھر اس کرم نوازی دا کرایا، پھر اس رحمت دا کرایا، پھر اس دین دا کرایا،
ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਮਾਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲੱਭਣਾ, ਬਚਣਾ ਕੀ है? आपको आइडिया ही नहीं है कि रसालत माप की औलाद और उनके घर से मोहब्बत कितनी बड़ी चीज़ है। ये रूहानियत है। हमें यहाँ कहा जाता है कि जी रूहानियत जो है वो कोई पढ़ाने से, चिल्लों विरदों वजीफ़ों से मिलती है। तो सर इंज मिलती होंगी तो वो बुखारी शरीफ का ख़त्म हो रहा था बगदाद की मस्जिद में, जब चंगेज़ खान ने वो पूरी मस्जिद उड़ा दी है, तो फिर वो बाहर ही मर जाता किते। अल्लाह अकबर। ये नादां गिर गए सजदे में जब वक्त क़याम आया, तो इंज लभदी होंदी ना, तो फिर लभ भी जाती सारे। शाह जी रूहानियत के ऊपर मैंने बिल्कुल बात करनी है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शाह जी ने एक बात की है कि अगर आपने सब कुछ लेना है तो उसकी एक छोटी सी शर्त है, छोटी तो नहीं, ये बहुत बड़ी है, ये अगर मिल जाए तो वह अहले बैत की मोहब्बत, जिसको ये मिल गई उसको पूरी कायनात मिल गई। सर है ही ये, और कुछ भी नहीं है। बहुत शुक्रिया शाह जी, Honored, बहुत sir. शुक्रिया। नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।